ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے. اس کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. تھوڑی سی بات اس کے ذیل میں میں عرض کرنے جا رہا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی رہیں گی عطا فرمایا ہے، اور وہی قرآن عظیم ہے. سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور بار بار کیا 20 بار سے زیادہ فرض اور واجب ہی میں اگر آپ پڑھیں گے تو 20 مرتبہ 20 رکعات فرض و واجب ملا کے ہوتے ہیں، وہ 20 بار بن جائے. پھر سنن اور نوافل مستحبات الگ ہیں. قرآن کریم کا اجمال ہے، اور بڑی فضیلتیں اس میں موجود ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص انعام کے عطا فرمایا. سورۃ الفاتحہ کو نہ اور امت پا سکی اور نہ کوئی نبی پا سکے. اب اس میں کیا خصوصیات ہیں؟ خصوصیات کے لیے تو ظاہر موقع درکار ہوتا ہے، فرصت ہوتی ہے، وہ نہ آپ کے پاس ہے نہ ہماری. اس کی شرح میں مفسرین نے اتنا لکھا ہے کہ قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ میں ہے. اور با کے معنی اصلی اولی معنی آتے ہیں الباء للالصاق، با جوڑنے کے لیے آئی ہے. خالق مخلوق کے درمیان رب پیدا کرنے کے لیے آئی ہے. بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے روشناس کرنے کے لیے آئی ہے. اسی لیے بائے بسم اللہ کو آپ دیکھیں تو لمبی لکھی جاتی ہے. لمبی لکھی جانے کا راز یہ لکھا ہے، مصحف عثمانی کا یہ رسم ہے، اور اس رسم میں مصحف عثمانی کو بدلنا جائز نہیں. بہت سی جگہ دیکھا کہ لوگ ہلاری ہیں لکھتے ہیں بسم اللہ ایسی لکھ دیا، با پٹنگ با لمبی لکھی جائے گی. اس لیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے میری رسی سے چمٹ جاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے حبل اللہ القرآن العظیم. بعد اس میں آتا ہے القرآن العظیم حبل اللہ المتین. یہ قرآن عظیم اللہ کی طرف سے لٹکائی ہوئی رسی ہے. اس لیے بسم اللہ کو لمبا لکھ کے بتایا جاتا ہے کہ یہ رسی لٹک رہی ہے، آسمان سے آئی ہوئی ہے. اس کو پٹ سمجھ کر
چھوڑ مت دو، یہ آسمان سے اترنے والی وہ رسی ہے، ایسی لٹک رہی، اس لیے اسی کو پکڑو۔ اب بسم اللہ میں جو ہے سارے نبیوں کا مقصد لکھا ہے کہ بائے بسم اللہ موجود ہے۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی چرواہے کو ڈانٹا اور جھڑکا اور کہا کہ تو کیا کیا بک رہا ہے، وہ بھاگ گیا مائے ڈر کے، کچھ بات محبت کے رو میں کہہ رہا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جب محبت کرتا ہے تو موجودین جو ہے جس سے محبت کر رہا ہے اسی جیسے اعمال افعال کو نکالنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مل جاتے تو آپ کا میں سر دباتا اور پیر دباتا، اور گھر والی تو تیار ہوتی نہیں، روغنی روٹی بازار سے لا کھلا دیتا، گھر والی کیا کھلاتی ہے، ٹھیک ہے، شہر اور میں تو ماشاءاللہ۔ تو وہ بھی وہ کہہ رہا تھا کہ صاحب تو میں روغنی لا کے کھلاتا آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور بہت ڈاٹے بنوا کے بڑا جاہل ہے، کہاں گئے؟ تو اس نے بتایا کہ صاحب ہم بس MBA کر کے آ گیا، کچھ پڑھا نہیں، نکل گیا۔ اسی وقت بھاگا، دوڑایا تو بھاگتا چلا گیا، وہی آ گئی اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آداب دانا دیگرن نو سوختا جانے روانہ دیگرن، اور تو برائے وصل کردن نام دی، اور نئے برائے فصل کردن نام دی۔ موسیٰ میں نے تجھے بندوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا اور تم نے میرے بندے کو مجھ سے جدا کر کے بھگا دیا، جاؤ اسے لاؤ، جاؤ اسے لاؤ۔ تو میں نے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ نبی کا کام اللہ سے اس کی مخلوق کو جوڑ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنا جائیں اتنے وہ بھاگے، سوچے کہ ڈنڈا بھی ساتھ رہتا تھا، جلال موسوی مشہور تھا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب آج لگتا ہے جانی باٹا کھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو خیری لاکھ بلائے، کہہ رہے بھائی سن لے تھوڑا، تو کیا کہہ رہے تھوڑا سا سن لے بھائی، کچھ بھاگتا چل، بات سمجھ گئے؟ تو بائے بسم اللہ خلاصہ ہے قرآن کا، خلاصۃ الخلاصہ ہے۔ اس لیے اگر با بھی مل جائے اور با بھی پکڑ لو تو پار ہو جاؤ گے، لیکن مسلمان اس با کو بھی ہے کہ نہیں آج بھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ نہ جانے کہاں اپنے کو جوڑنا چاہتا ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، فیکٹریاں کھلی ہے، کمپنیاں بن رہی ہیں، یہاں بیٹھے ابھی کچھ لوگ ٹہل رہے تھے روڈ پہ، تو مفتی زکریا صاحب نے کہا یہ رات کے جو ہے کہ نہیں رات بھر جاگتے اور دن بھر سوتے ہیں، مخلوق نہیں ہے۔ ہم نے کہا اچھا، تو معلوم ہوا کہ وہ انٹرنیٹ والے لوگ ہیں، نہ جانے کس کو ڈھونڈنے کے لیے رات بھر جاگ رہے ہیں اور کس سے جڑنے کے لیے اپنے آپ کو ہے کہ نہیں پریشان کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جوڑنے کے لیے اتنا بڑا انتظام کر کے رکھے ہوئے مخلوق کو اللہ کو تلاش کرنے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کی فکر نہیں پیدا ہو رہی ہے، جبکہ ایک اللہ کا تعلق تمہاری ساری ضروریات کی کفارت کے لیے کافی ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ جو تو میرا تو سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ آج اپنے اس اللہ کو پانے کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے، ملنا تو دور کی بات ہے، جب جذبہ ہی نہیں پیدا ہوا تو جذبہ نہیں پیدا ہوا تو ارادہ نہیں پیدا ہوا، ارادہ نہیں پیدا ہوا تو قدم نہیں اٹھا، اور جب تک قدم نہیں اٹھتا اس وقت تک انسان کو منزل نہیں ملتی۔ اس لیے کچھ احباب تھے، میں نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ چل رہا تھا بخاری شریف میں، اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، ابراہیم ذرا اعلان کر دو، پکار دو، لوگوں کو بتا دو میرا گھر بن گیا ہے، آ جائے۔ گھر سے لینے کے لیے لوگ آئے، تو چونکہ دنیا گول ہے اور وہ نافت الارض ہے، کعبہ شریف جہاں ہے وہ زمین کا بیچ و بیچ ہے،
زمین کا نافع جو وہاں سے اعلان ہوا تو پھر ایسی دنیا گھوم رہی سر 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 سر، وہ سارا اعلان ساری دنیا میں اطراف عالم میں پہنچا، اللہ کی وہ آواز۔ یہی وجہ ہے کہ جب حاجی حاضر ہوتا ہے تو لبیک 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 وہ کہتا رہتا ہے کہ حاضر ہوں میں یا رب، حاضر ہوں حاضر ہوں جی حاضر ہوں۔ اس وقت جب پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اب گرا کھلی ہے یا وہ جواب ہے اللہ کا۔ اللہ نے جو کروایا تھا ابراہیم سے اعلان کرایا تھا وہ اس کا جواب ہے۔ آ جاؤ، وہ کہے جی حضور حاضر ہوں۔ سمجھ گئے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنی بار لبیک ہے، اور لبیک کو بھی علماء جو لکھا ہے الیبو لک البابین، یہ ہے اے اللہ میں حاضر اور بار بار حاضر ہوں۔ ایک ہی لبیک میں جو ہے کئی بار حاضری ہے، الیبو لک البابین، ایک بار نہیں 100 بار حاضر ہوں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایس پی صاحب کیا ڈی جی پی کو فون آگا بیٹھا تھا تو اس نے 100 مرتبہ سر سر کہا، 100 سے بھی زیادہ کہا تعجب نہیں۔ ہاں سر سر جی سر 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 ہاں سر 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 سر۔ جب وہ رکھ دیا فون تو میں نے کہا تمہارے پر زلزلہ آ گیا تھا سر کا، کیا بات ہے؟ اسے یار تھا ڈی جی کا فون تھا سر۔ میں کو پاگل نہیں مانے، تو مسلمان اتنا سر ہلا رہا ہو، ایک مسلمان اتنا سر وہ نہیں ہلاتا۔ کہا ارے حضرت آپ لوگ مسجد پتہ چلا آپ کیا جانا، اگر سر کہنے میں تھوڑی سی بھی کمی ہو گئی تو سر جو ہے یا تو ہٹا دے گا یا مجھے کے ہٹا دے گا۔ محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت کو۔ آج مسلمان کو اپنے دین سے، اللہ سے، رسول سے تعلق گھٹتا جا رہا ہے تو اس کو یہ چیز کھلتی ہے، اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے شرماتا ہے، اور اس کے دربار میں حضوری کی بات کرتے ہوئے اسے جھجک لگتی ہے، اور دنیا سے محبت کر لیا تو اس کے چپراسی کا جوتا صاف کرنے کے لیے تیار۔ نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، اور بڑی ذلتیں ہیں بڑی خاریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا سے محبت کرنا حرام قرار دیا کہ میرا بندہ اس نوکر کے لیے ایسا نہ ہو کہ اپنی جبین نیاز کو جھکائے۔ اس لیے دنیا کمانا تو فرض ہے، اور دنیا سے محبت کرنا حرام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان رحمت کو، اس کی شان رحمانیت کو یہ انسان کیا جانے گا۔ بس دوبارہ بات بڑھ جائے گی تو آگے جو ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی خزانہ ہے اس کائنات کو باقی رکھنے کا، یاد رکھیے گا۔ اللہ نے اپنا تعارف جو دیا بسم اللہ میں، وہ سراپا رحمتوں کا تعارف دیا۔ بخاری کی روایت میں ان رحمتی سبقت علی غضبی، میرے غضب پر میری رحمت دوڑ لگی تو رحمت فائق ہو گئی، میری رحمت کی سبقت آگے ہوئی اور غضب میرا پیچھے رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آباد ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ پیدا ہوا، تمام نااہلیوں کے باوجود بڑھتا جا رہا ہے۔ روز بکن ملائی کھا رہا ہے، روز جو ہے رات بھر سنیما دیکھا اور صبح کو ناشتہ بڑھیا کر کے سو گیا، دن بھر آوارگی کی اور شام کو آرام کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں یہ کس کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس مولا کا جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ ایک جہان کی بات نہیں ہے، 18,000 عالم پلتے ہیں۔ ایک آدمی MBA کر کے بیٹھا ہے، اس کے پیچھے 100 آدمی کاس کھا رہے ہیں۔ ایک آدمی دکان کر کے بیٹھا ہے، اس کے پیچھے جو ہے 50 آدمی کاس کھا رہے ہیں۔ آدھی مخلوق تو خیر انگریز بہادر باقی رہے تو ساری دنیا کو نوکر بنا دے گے۔ اب تو کیا لڑکا لڑکی سب نوکری، عورت بھی نوکری، اور مرد تو خیر ہے نوکر پرانا۔ تو یہ کیا ہے؟ آج یہی دنیا پریشان، ہائے ہائے کیسے کھائے ہائے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں رب العالمین ہوں، اور میں ہر ایک کو جو پال رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔
تم اپنی قابلیت کو مت سمجھو اور اپنی ڈگریوں کو مت دیکھو، تم ڈگریوں سے نہیں بڑھتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو روزی اس کے کمزوروں کے صدقے میں دی جاتی ہے۔ انکم ترزقون بضعفائکم، اور تم اپنی خامخواہ کالر سیدھا کر رہے ہو اور خامخواہ اپنی ڈگری جو لٹکائے پھر رہے ہو، ڈگریوں سے روزی نہیں ملتی ہے کہ نہیں، روزی رونے والوں سے ملتی ہے۔ گھر میں مالک داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے بچے کو پیار دیتا ہے، تو مٹھائی کا ڈبہ اس کو حوالے کرتا ہے، اور بقیہ تو سر کرتے تھک جاتے ہیں۔ سمجھیے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان اور رحیم ہوں، اس لیے سارے جہان کا پالنہار ہوں، یہودی ہو نصرانی ہو مشرک ہو ملحد ہو، سب میرے خزانے ترزیق سے کھا رہے ہیں، اسی کی میں رحمان ہوں، اور میری رحمت اس بات کو متقاضی نہیں کہ میرا بندہ ہے تو بھوکا سوئے۔ سبحان اللہ، کسی کو اپنے دروازے پر آئے ہوئے مہمان کو بھوکا سوتے ہوئے ہے کہ نہیں، اس کو شرم آتی ہے کہ صاحب میرا مہمان ہے، میرے گھر میں آیا ہوا ہے، یہ بھوکا کیسے سوئے گا، ہم بھوکے سوئیں گے، اور یہ بھوکا کیسے آپ پریشانی سوئے گا، یہ گھر کا مہمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمان رحیم ہوں، میری رحمت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنی نااہلی کی وجہ سے بھی یہ بھوکا سوئے۔ یہ اپنی ڈگری دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ روزی ضعفاء کے صدقے میں بڑھتی ہے، روزی معصوموں کے صدقے میں بڑھتی ہے، اور روزی کمزوروں کے صدقے میں بڑھتی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ کمزور آگے پیچھے نہ لگے ہوں، وہ بوڑھا جو کرا رہا ہے اور یہ بچہ جو چلا رہا ہے، اگر یہ دونوں آگے پیچھے جو سیفٹی گارڈ لگے ہوئے تمہارے، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ تو تجھے ایک قطرے پانی کے لیے ہے ترسا کے مار ڈالتا۔ یاد رکھنا اس کو۔ یہ جوانوں کو یہ تو وہ پٹائی ہوتی ہے، ساری دنیا میں لڑائی کس پہ ہوتی ہے؟ جوانوں کی بدماشیاں جو ہے سب سے زیادہ لاٹھی ان پہ برستی ہے۔ ایک بڑے بزرگ ہے، ان کے یہاں لوگ حاضر ہیں، ان کا کہ حضرت بچے بہت رو رہے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، فرمایا کہ مائی باپ بننے کا ایسے ہی جذبہ ہے، ارے اس کے درجات ہیں تو کچھ خدمت کرو گے تو جذبات ملیں گے، اور تم چاہے تو شراب پلا کے اس کو سلا دے اور اپنا عیش کریں، اور جاؤ رونے دو۔ تو کہ صاحب ہم لوگ پریشان ہیں، اس کی والدہ پریشان، ہم پریشان۔ تو بہت عجیب بات فرمایا کہ ارے بچوں کو رونے دو، انہی کی وجہ سے تو عذاب رکا ہوا ہے، اور بڈھوں کو رونے دو، انہی کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پتھر برسا دیتا اور تمہاری جو بدماشیاں ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی اور تم بلیا بیٹ ہو جاتی۔ اور یہ حدیث ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کر کے کیسے کہا ہوگا، حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر فرمایا کہ جو ہے اگر یہ بچے رونے والے نہ ہوتے، اور اگر یہ جھکی کمر اور خمیدہ کمر کے بڈھے نہ ہوتے، اور ان کی سسکیاں اور زاریاں میرے پاس حاضری نہ دیتی، تو فرمایا کہ میں تو پتھروں پر ان کو پتھروں سے برسا دے ڈھیر کر دوں۔ تو معلوم عذاب رکاؤ۔ اس لیے آپ تاریخ پڑھیے، تفسیر میں علماء لکھا ہے صرف ایک قوم یونس ہے جس کو عذاب دینے کے آرڈر کے بعد اللہ تعالیٰ نے منسوخ کیا، کیونکہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کبھی ہٹتا نہیں۔ قوم یونس کے لیے قرآن کریم میں تذکرہ ہے، جو قوم یونس پر عذاب کا آرڈر ہوا، فرشتے تمام تام جام سے تیار ہو گئے، اور معلوم ہے کہ بس بٹن دبنے والی ہے اور ابھی سب بمباری شروع ہو جائے گی، لیکن اتنے میں آرڈر دوسرا آتا ہے کہ نہیں میں نے منسوخ کر دیا۔ فرشتوں نے کہا حضور آپ کا حکم منسوخ ہوتا رہے، کیا ہو گیا؟ آیا حکم آیا کہ نہیں اس قوم پر ابھی عذاب نہیں پہنچا تھا کہ اس میں سے ایک بچہ رونے لگا اور دودھ کے لیے اور پانی کے لیے کسی رونے لگا، اس کی ماں نے اٹھ کے اس کو دودھ پلایا، رو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رونے والے کو میں عذاب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمان کو اللہ سے روتے ہوئے شرما رہی ہے، اپنی ڈگری دیکھ رہا ہے، ارے اللہ سے روتے ہوئے تجھے شرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آرڈر منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ جس قوم کا بچہ رو رہا ہے اس قوم پر مجھے عذاب بھیجتے ہوئے شرما رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جب قریش کے لوگوں نے عذاب کا مطالبہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے جائے گا؟ اب ظاہر ہے کہ حضور تو چلے گئے، اب بھی کوئی تو فرمایا کہ استغفار، فرمایا کہ اب ایک اور سیکورٹی دی جاتی ہے، جب تک رسول موجود تھے ان کے صدقے میں عذاب ٹلتا رہا، اور جب تک تم میں سے کوئی رونے والا اور اپنی گناہوں پر بھلکنے والا ہوگا عذاب ہٹتا رہے گا۔ عذاب کو بچانے کا ایک نسخہ قرآن نے دے دیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بس میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس مولا کا جو سارے عالم کا پالنہار ہے، اور سارے عالم کی پالنہاری کا راز یہود و نصارہ کے کھانے پینے کا راز اور ملحدین مشرکین کے کھانے پینے کا راز ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم۔ شیخ سعدی نے اس کو نقل کیا اپنے انداز میں، کہتے ہیں اے کریم کی الخزان غیب، گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم، تو کی بادشمنا نظر داری۔ فرمایا کہ ایسا قریب ہے کہ جس کے خزانے سے سب گبر و ترسا اور مشرک بولے آگ پرست بھی کھائے جا رہے ہیں، فرمایا اس کے ہاں دوستوں کا حصہ بھلا کب ہے کہ نہیں چھوٹ سکتا ہے؟ دوستوں کے لیے اس نے روزی ہے، اس نے کب فراموش کر دی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ان کے لیے بھی روزی جاری ہے، بس اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا مالک یوم الدین، ایک تو میری رحمت ہے، میری رحمت سے تم وجود میں آئے اور میری رحمانیت سے تمہاری پرورش ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب تم پرورش پا کے بڑے ہو گئے، اب تمہارے کچے چٹے سب وہاں سے کہتے ہیں کہ وہاں سے تو کچھ بھی ایک پرچی بھی نہیں لائے تھے، وہاں سے پرچی بھی نہ لائے ساتھ میں، اور یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے۔ کتنے بڑے بڑے گناہوں کے انبار گٹھر ہے باندھے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رحمت کے صدقے میں آگے بتا دیا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، میں یوم الجزا کا بھی مالک ہوں، یوم الجزا کا جج اور فیصل نہیں، جج قانون کا پابند ہوتا ہے اور مالک قانون کو ہے کہ نہیں، قانون سے ماورا فیصلہ دیتا ہے، مراحم خسروانہ مستقل خانہ رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کمی کوتاہی لے کر آئے ہو تو گھبراؤ جن، میں مالک یوم الجزا ہوں، مالک یوم الدین ہوں، بدلے کا مالک ہوں، میں ایک کو زیرو بڑھا کر 10 اور دوسرا زیرو بڑھا کر 100 اور تیسرا زیرو بڑھا کر اسے 1000 اور پھر ایک اور زیرو بڑھا کر اس کو لاکھ 10,000 اور لاکھ اور کروڑ میں وہ پہنچانا میرا کام ہے۔ تو میری شان رحمت سے اگر دنیا میں فائدہ اٹھاتے رہے تو شان رحمت کا دوسرا فائدہ مالک یوم الدین یوم الجزا میں بھی تمہیں مل سکتا ہے، بس تم ذرا میرے بن کے رہو۔ چلتے چلتے گاڑی کسی نہیں رک جاتی ہے، گھر میں جھاڑو دے رہا وہ کھڑا ہے، سر پہ جا رہا ہے، گاڑی روکو بھائی بیٹا۔ اب بڑے بڑے جو ہے وی آئی پی کا ہاتھ دیتے رہے تو آدمی ہنستا ہے، بتائیے اس کو یہی پتہ نہیں کہ پرائیویٹ گاڑی کو ہاتھ دینے کی ضرورت ہے یا نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ساتھ اگر کچھ رہا تعلق، کچھ محبت کی بات آپ نے کی اور کچھ جو ہے ان سے ملنے کی جستجو دل میں پیدا ہوئی، ان کی محبت کو پانے کا جذبہ باقی رہا، تو مالک یوم الدین۔ قرآن میں دوسری کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم کرنے والے نہیں۔ فَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، فرمایا کہ جب تولا گیا تو ایک ہی نیکی نکلی، ترازو پہ اعمال پہنچے تو ایک ہی نکلی ہوئی، ایک ہی نیکی آئی، فرشتوں کا حضور ایک دم چوپٹ ہے تو کچھ ایک، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بڑھا دینا تھوڑا سا،
آرڈر آئے گا ان اللہ حسنۃ یضاعفھا، اللہ کا بڑھا دے 10، عدد بڑھانے کی ضرورت نہیں، 0 تو بیکار ہوتا ہے، اس کو لگا دو 0 پر ہیرو بنتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ 1 0 پھر بھی دیکھا کھسکا نہیں، پھر 1 0 پھر بھی جو ترازو، پھر بھی 1 0 پھر کھسکا، پھر اور تر کیلکولیٹر جو ہے 4 0 والا پھر وہ دبائے گا، 10,000 کروڑ ہو گیا۔ رشتہ جو ہے عدد نہیں بڑھائے گا، کیا بڑھائے گا؟ 0 بڑھاتا جائے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فرشتے نے کہا حضور 10,000 کروڑ اس کے کھاتے میں آ گیا، آپ کی عنایت سے اب جنت میں قدم رکھ سکتا ہے۔ اب جنت میں کیا ہوا؟ جنت میں اب جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں جائے گا تو نہ پانی ٹائم سے آئے گا، کھانا تو اس میں بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، میرے خزانے سے اجر عظیم کا ایک چیک اس میں اور ڈال دیں۔ سبحان اللہ۔ جس کی عطا کا ایک ذرہ بھی بندوں کو نواز دے، اس کی جو ہے عطا کا اجر عظیم سبحان اللہ وہ کہاں پہنچائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اپنی اسی شان رحمت کے صدقے میں، جس رحمت کے صدقے تمہیں پالا تھا اور تمہاری نافرمانیوں پہ پردہ ڈالا تھا اور تمہاری شاباشیوں کو، غلط ہے گزرنے والی راتوں کو اس نے جو ہے اندھیرے میں چھپا دیا تھا، اور جس نے تمہارے تمام بد اخلاقیوں کو اللہ تعالیٰ نے مستور کر دیا تھا، اب اس اللہ کے کرم کا اور اس کے رحم کا اور اس کی جو عنایتوں کا جب نمبر آئے گا تو دیکھو گے جس کو تمہیں زندگی بھر اپنی خوشیوں کا مرکز نہیں بنایا، وہ تمہاری خوشیوں کا کتنا بڑا انتظام لے کے کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس کی رحمت سے تم گناہوں میں ڈوب کر بھی غفلت میں پڑے ہو اور کہتے ہو کہ صاحب اللہ میں ہوتے تو پکڑتے نہیں، اللہ ہوتے تو عذاب نہیں دیتے، مولانا صاحب سے زیادہ میرے، لیکن ان کو تو ہفتے میں 2 بار بخار آتا ہے امام صاحب کو، اور کہا کہ ہمیں تو ایک دم یہ نہیں سوچتا کہ وہ پردہ ڈالے جا رہا ہے کہ تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے، تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے، تمہاری واپسی کا وقت کب آئے گا اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس ڈھیل کو آج مسلمان اپنی ڈینگ مارنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اپنے پیسے کو دیکھتا ہے، اپنی بلڈنگ کو دیکھتا ہے، اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے مسلسل عنایات کو وہ الٹا غفلت میں ڈوبنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان رحمت کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کا دماغ کافی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی مثال بخاری مسلم میں روایتیں ہیں کہ ایک انسان ایک غلطی 100 بار بھی کرتا ہے تو اللہ اسے ہر بار توبہ کرنے پہ معاف کرنے کے لیے تیار، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ کل تم یہی فائل لائے تھے اور پرسوں تمہاری یہی شکایت درج ہوئی تھی، بتاؤ پچھلی کتنی شکایتیں ہیں، آخر کب نہیں، اس نے توبہ کیا آرڈر ہو گیا معاف کرو، جبکہ وہ جانتے ہیں کل پھر غلطی کرے گا، پھر معاف کر دے، پھر غلطی۔ معلوم ہوا انسان گناہ کر کے تھک سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معافی دینے میں تھکنے والے نہیں، لیکن مرہم اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسے ہاتھ پیر کاٹ کے لگاتے رہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کٹ جائے اس کے لیے مرہم دیا گیا ہے، کبھی غلطی ہو گئی ہے۔ ہمارے حضرت والا شاردوی سمجھاتے تھے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے انسان چلتے چلتے سلپ کھا جائے اور پھسل کے گر جائے، یہ گناہ، اور آپ دمادم الٹے جا رہے ہیں اس میں نالی میں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے آپ ادھر شاور کھولو، کہیں گے کھول لینا شاور، اور تم صبح شام تک یہی کرتے ہو، شاور کون کب تک کھول دے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین کیا ہے، انی لغفار لمن تاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غفار ہوں، بس شرط یہ ہے کہ تم توبہ لے کر آؤ، آنسوؤں کے قطرے لے کے آؤ اور شرمندگی کے
کہ سر لے کے آؤ، فرمایا کہ بس میں معاف کر دوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے، بہت عجیب بات ہے، تفسیر میں یہ بات مسرہ ہے کہ اللہ نے اپنی ایک شان الگ بیان کی. بندوں کے گناہوں کے مقابل میں دو چیزیں نازل ہوئی. ایک انسان کیا ہے؟ عاصم القلب، دل کا گنہگار. اللہ نے اس کے مقابلے میں بتایا کہ میں غافر الذنب ہوں. اگر یہ عاصم القلب ہے اور دل سے گناہ کر رہا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. دوسرا ہے کہ کل بنی آدم خطا، انسان بہت خطا مارا ہے، ایک دو بار غلطی نہیں کرتا ہی جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا انی لغفار، اگر یہ خطا ہے تو میں بھی غفار ہوں. سبحان اللہ. تیسرا جو ہے ایکسٹرا ایک لفظ اتار دیا قرآن میں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل میں کوئی لفظ قرآن حدیث میں استعمال نہیں کرایا. اور یہ خطو، بنی آدم کو خطو نہیں کہا گیا، لیکن اپنے لیے انہوں نے غفور کا لفظ اتار کے بتا دیا کہ میری صفت تو تمہارے ان صفات میں سے بھی ہے کہ نہیں جو تمہارے مقابل میں نے اتاری ہے، وہ ہے ہی ایک صفت میری ایکسٹرا اور علیحدہ اور زائد ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، فرمایا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور معافی دینے کا راز یہ ہے کہ اس کو اپنے بندوں سے پیار بہت ہے. بھائی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی کہ نہیں؟ ایک بکری پالتا ہے تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. ایک بکری ہوتی ہے، کتا پالتا ہے تو وہ بھی مر جائے تو انہوں نے لگتا ہے کہ بھئی کتا مر گیا ہمارا، چھوڑو مرنے تو. خیر صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ حضرت دن سے ملائے تھے، یہ روز گوشت روٹی کھلاتے تھے، یہ کرتے تھے. وہ تو پالنے کی ایک محبت ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب بدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بعد کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مٹی کے کچھ ضرور برتن وغیرہ جیسے فرمایا کہ اس کے بناؤ. تو مٹی کے جو کچھ چیزیں بنائی، چڑیا یہ وہ جیسے بچے کھیلتے ہیں ایسے. اور ایک ہفتے کے بعد آرڈر آئے کہ اس کو توڑ کے پھینکو. تو نوح کے دل میں آیا کہ اتنی محنت سے بنی ہے، تب رہنے دیجیے ایک آدھ مہینہ رہے کہ خود سے گر جائے ٹوٹ جائے تو اچھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بتاؤ میری بنائی ہوئی اتنی بڑی دنیا کو تم نے جو ہے پانی میں جو ہے غرق کرا دیا، تمہیں خیال نہیں آیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نوح سے بھی، نوح کی محبت تو میری محبت کی دی ہوئی بھیک ہے. اپنے پالنے کی جو محبت ہے وہ اللہ کے علاوہ کس کو نصیب ہو سکتی. بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت کو 100 جگہ تقسیم کیا اور 99 اپنے پاس رکھا اور ایک کو ساری مخلوق کو جو ہے دے دیا. رحمت کا 100 حصہ ساری مخلوق کو دیا گیا، جس کے اندر 50 رحمت للعالمین کے پاس گیا اور 50 میں یہ سارے حیدرآباد اور سارا دنیا کا انسان اس 50 میں لے کے پریشان. اسی میں جانور کو محبت ملی ہے. کہتے ہیں کہ گائے اپنے بچڑے کو جب دودھ پلاتی ہے تو اپنی ٹانگ پھیلا دیتی ہے کہ بچے کو زحمت نہ ہو پینے میں، اور جب مالک گوالیار آتا ہے دھونے کے لیے تو دوا دیتی ہے کہ لٹیرا آ گیا، بتاؤ 2 لقمہ کھلاؤ مجھے لوٹ رہا. ٹھیک ہے، تو گائے اور بھینس اپنے بچے کو پلانے میں اپنی مہربانی کا ثبوت دیتی ہے، اور بکری اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے وَبِهَا يَتَعَاطَفُ، اسی محبت کا صدقہ ہے کہ یہ بکریاں اور یہ جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ مہربان ہو جاتی ہیں. جس کے پاس رحمتوں کا 99 خزانہ، اس کی رحمت کو انسان بھلا کیا سوچ سکتا ہے. بس ایسا رحمان، ایسا رحیم، ایسا غفور، ایسا ودود تمہیں کہاں ملے گا؟ تم نہ جانے کس کی محبت کے لیے دنیا میں بھٹک رہے ہو. ایسے محبت والے مالک سے جلد اپنا تعلق جوڑ لو. بسم اللہ کی بائی کو
اپنے اوپر اتار لو. اللہ تعالیٰ کا تعلق جو مل گیا تو پھر کوئی چیز بچی بھائی. بخاری شریف میں روایت ہے اللہ کی محبت جب کسی کو نصیب ہو جاتی ہے اور اس کے اولیاء اور دوستوں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل کو بلا کر انی احببت فلانا فاحبو، جبریل میں نے فلاں کو اپنی محبت اور اپنی ولایت کے لیے منتخب کر لیا ہے، ذرا تم بھی اب ان سے احترام سے بات کرنا. کیبنٹ وزیر ہو گیا ہے یہ. اچھا آپ کے گلی کوچے کا ٹہلنے والا انسان وزیر ہو کے آتا ہے تو لوگوں کے کیسے ہاتھ پیر بدل جاتے ہیں، کیسے سلوٹ کا انداز بدل جاتا ہے. اس سے احترام کا اس کا دشمن جو اس کے مقابلے میں ہرا رہا ہے وہ بھی مالا پہلانے کے لیے کیا ہوتا ہے، پہلے وہی پہلاتا ہے مار ڈر کے کہ میرے اوپر کہیں جھپٹا نہ مار دے. تو اللہ جبریل کو حکم دیتے ہیں انی احببت فلانا، میں نے فلاں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، فاحبو لہذا تم محبت سے ملنا اور احترام سے ان سے معاملہ کرنا. یہ آرڈر فوراً جبریل ساتھ آسمان میں وہاں جہاں بیٹھے رہتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے نیچے کرسی رکھی ہوئی ہے، اس پہ جبریل علیہ السلام بیٹھے رہتے ہیں. وہ ساری فائلیں اوپر سے گرتی ہے تر 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 تر، ٹھیک ہے. وہ ساری فائلیں فٹافٹ فرشتے اتارتے اور جبریل بابا کو کیا کھولے فوراً آرڈر کرنے کی، ہلو امریکہ، ہاں ہٹاؤ اس کو، فلاں برباد کر دو، فلاں سب اس کے عیاشیوں کو تباہ کر دو، فلاں یہ فلاں کے یہاں، ہاں ٹھیک ہے ابھی چھوڑو اس کو موقع دو، فلاں کو آرڈر سب 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 آپ سمجھے. تو وہ آرڈر فوراً جبریل کنوے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آرڈر یہ ہو گیا کہ مالک نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ذرا بتا دو سارے لوگوں سے کوئی غلطی سے بھی احترامی نہ کرے، کوئی غلطی سے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، جملے کو نہیں سمجھ رہے. محمد رسول اللہ سے کہلوایا آپ نے، آپ بتا دیجئے کہ میرے اولیاء اور دوستوں کو ستاتا ہے تو میں اس کے لیے خود لڑائی کے لیے تیار ہوں. کون جیتے گا بھائی ان سے، ٹھیک ہے. بات سمجھ گئے، نہیں سمجھے. تو اس کے بعد لکھا، بخاری کی روایت ہے، کسی کو شبہ ہو حتیٰ یوضع لہ القبول فی الارض، وہ آرڈر آسمانوں سے نیچے اترتے آسمان دنیا کے نیچے، پھر وہ ایک حکم ساری دنیا کو دیا جاتا ہے کہ یہ میرا فلاں جو ہے یہ اللہ کا دوست ہے، سب لوگ اس کی قبولیت کا خیال رکھیں بس. اور دنیا کے قلوب متوجہ ہو جاتے ہیں. اور اس میں لکھا ہے کہ خواص کے قلوب، اولیاء اللہ کی خاص شان ہے، ان کی مقبولیت آسمان سے اترتی ہے، اور دنیا کے نیتاؤں کی محبت اور ان کے نعرے بازیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں، گلیوں کوچے سے جھاڑو مار کے پیدا ہوتی ہیں. وہ جہاں پیسہ بانٹتا ہے وہاں اوپر سے مالک کے آرڈر آتے ہیں. ابھی امریکہ کے صدر کا حکم چلا جائے کہ میرے دوستوں کی ایک جماعت جا رہی ہے تو مودی صاحب کرسی باقی رہیں گے، سر کودنے لگا، ارے جاؤ جلدی لاؤ. ایئرپورٹ پہ آدمی، پھر وہاں سے آدمی، پھر 5 اسٹار ہوٹل، پھر اس کے بعد یہ ارے بھائی جو کھانا پینا کوئی کمی نہ ہو. پھر اس کے بعد مارکیٹنگ کے لیے سب گاڑی آ گئی، گھوڑا آ گئی، چلیے جو کوئی چاہیے. کیا آیا بھائی، کوئی چیک لے آیا؟ ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے احکامات دلوں تک گھنٹیاں بجاتے ہیں. اس اللہ کی خوشی پانے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری حاصل کرنا ہے، MBA BBA کی، آپ کو کوئی سعودی سے پیسہ کما کے لانا ہے، آپ کو کسی فیکٹری ڈالنے کے بعد یہ چیز پیدا ہوگی. اسی ہاتھ پیر کو، اسی دل و دماغ کو جس وقت آپ نے اس کے صحیح استعمال پر لگا دیا، اللہ کی محبت پانے کے لیے آپ کو کچھ الگ سے کرنا نہیں ہے. سوتت لیے جگہ کہتے ہیں، پیا جس کو چاہے اس کو سوتت لیے جگہ ہے. جس سے محبت کرتا ہے وہ سونے والے کو سوتے ہوئے کی جگہ اگر گاڑی بیٹھا کے لے چلا گیا، اور جاگنے والے کھڑے تاک کے رہ گئے. سمجھ گئے، جاگنے والے تو کھڑے کھڑے تاک رہے، اور جس سے اس کو محبت تھی اس کو اٹھا کر بیٹھایا گاڑی پہ لے گئے. بس ایسے اللہ کو پانے کے لیے بھائی اگر یہ تھوڑی سی ہے کہ نہیں
نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑے اور تھوڑی سی لذتوں کو خاک میں ڈالنا پڑے اور تھوڑے سے یہ گھر کے عیش و آرام میں تھوڑا خلل آ جائے، تو ایسی کریم ذات کو پانے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ کچھ چیزیں کچھ نہیں. یہی بنگلوں میں رہنے والے وہاں جنگلوں میں جا کے جھاڑو مارتے ہیں. بھائی نہ دیکھا ہو تو چلیے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہی سعودی دبئی میں وہاں جا کے کیا کرتا ہے؟ سر کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تھوڑے سے عیش کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے. اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے پاس اپنے گھر کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشیوں کا خیال کرتے ہوئے اس کے سونے جاگنے میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، کھانے اور پہننے میں فرق نہیں آ رہا ہے. یہ محبت والا کہا جائے گا؟ نہیں. وہاں رومی نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک اللہ کی محبت کا متوالا جا رہا تھا، آواز آئی کہ مجھے تو چاہتا ہے تو دور و جہان کو قربان کر دے. تو اس نے جو فوراً کہا، قیمت خود ہر دو عالم گفتائی نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز. آپ نے کہا ہے کہ میری قیمت دونوں جہان ہے. ارے دونوں جہان کیا ہے؟ سارے جہان چھوڑیے، ہزاروں ہزار جہان میں قربان کر کے لینے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پانے کا جذبہ عطا فرمائے، اپنی محبت کی ہمیں تیز عطا فرمائے. اور دنیا میں کسی نے کچھ چاہا ہو سکتا ہے ملے نہ ملے، لیکن جس نے اللہ کو چاہا اللہ کہتا ہے کہ میں اسے محروم نہیں ہونے دوں گا. جس نے مجھے چاہا اس نے ضرور مجھے پایا. سبحان اللہ. جس کو ڈھونڈا گلی گلی وہ گھر کے پچھواڑے ملا. جس کو تم کہاں تلاش کر رہے تھے وہ تو تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے. ایک نفس جو ہے اس کو توڑ دو، غیر شرعی تقاضے کو چھوڑ دو، تم اللہ کے ساتھ. حضرت امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، میرے مولا تیرے پاس آنے کا کتنا راستہ طے کرنا پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی فلائٹ نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی کرایہ نہیں. فرمایا ذعیل قدم علی نفسک تعال الیہ، اس نفس کو کچل دو اور میرے حکموں کے خلاف اس کی مانگ کو دبا دو، میرے حکموں کے خلاف اس کے لباس کی خواہش کو چھوڑ دو، میرے حکموں کے خلاف کھانے کی خواہشات جو کر رہا اسے روک دو. بس اس نفس کو اگر تم نے روک لیا تو میں تمہارے ساتھ. یہ نفس تمہارا حاجب ہے، یہ نفس تمہارا مانے ہے، یہ نفس تمہارے اوپر جو چڑھا ہوا یہ خول ہے. یہ خول جب باہر آؤ گے تو تم میرے ساتھ سامنے رہو. جیسے مرغی کا چوزا جب تیار ہو جائے اور فون کر کے پوچھے کہ سر کیسے آئے تو کیا کہو گے؟ ارے ریڈیو میں تو بس فرمایا کہ جو ہے چینی ہتھوڑی کی ضرورت نہیں ہے، چونچ تمہارا ہے کہاں کٹ کٹ مارو 2 بار اور انڈے کی کھول سے باہر آ گیا. اب اس کو انڈے سے دنیا میں آنے میں کتنی دیر لگی بھائی، اور کتنا فاصلہ طے کرنا پڑا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو فرمایا کہ اپنے نفس کو کچل دو اور پھر میں تمہارے ساتھ ایک قدم میں دربار شاہ میں پہنچ جاؤ. بس یہی اس نے کہا کہ ذرا صاحب داڑھی تھوڑا کاٹو تو اچھے لوگوں کے، اس کو کہو رہنے تو ہم خرابی صحیح ہے کہ نہیں. ہم اپنے کو اچھے لگ کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری کون سی قیمت پڑے گی؟ آپ رات بھر رٹ لگاؤ کہ ہم صبح کو ڈی ایم صاحب ہو جائیں گے تو ہو جاؤ گے بھائی. آپ رات میں بہت اچھا لگتا ہے آپ کو، آپ ڈی ایم صبح ہو جائیں، ہو جاتے ہو. آپ رات بھر سوچتے رہو کہ صبح ہم ایس پی صاحب ہو، ارے وہ جا کے وہی پڑے رہو. تو ہمارے اپنی نظر میں بڑے ہونے اور جو ہے اپنی بڑائی کے دعوے میں سچائی کیا ہے؟ کچھ نہیں. آپ کو خالی سوچنا ہے تو آپ نعوذ باللہ جو ہے اللہ میاں بھی بن سکتے ہیں. خالی سوچنا ہے تو کیا، آپ کو اپنے ہی دماغ میں چھوٹا بڑا ہونا ہے. اگر اپنے دماغ کا فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیز ہم کو اچھی لگتی ہے تو آپ کو اچھی، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم خدا ہیں. کون جائے گا آپ سے لڑنے؟
اپنے میں ڈوبتے رہے اترتے رہو. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے کیوں جا رہا ہو؟ اگر ایک 5 بلڈنگ ہے تو اللہ کو پوچھا کہ ایک بارش زمین کھود سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں. ایک بارش قد بڑھا سکتا ہے اپنا؟ نہیں. تو جتنے بڑے تم ہو 4.5 فٹ کے اتنی بڑی رہو. اب لاکھ کہو کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، نہ اوپر نہ نیچے. قرآن یہ کہہ رہا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اپنا قد اونچا کر کے تم تو پہاڑ کے قد تک بھی نہیں جا سکتے اور زمین کو ایک بارش کھود بھی نہیں سکتے. تم سے اچھا تو ٹریکٹر ہے، اگر وہ چلے گا تو تھوڑا کھود دے گا. تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں اور تم کہہ رہے ہو میں بڑا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دہی بڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ اکبر یہ تو صرف میری خصوصیت ہے، بس میں ہی بڑا ہوں، بقیہ سب کیا ہے؟ بندے ہیں میرے. ٹھیک ہے. تو آپ سوچنے کو یہ بھی سوچ سکتے ہو، آپ سوچنے کو تو نبی بننا بھی آپ سوچنے کو سوچے کہ ہم اوباما صاحب ہیں، سوچنے میں کچھ پیسہ لگتا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس سوچنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اور 4 آدمی اس کہہ دیا لگیں گے پیٹنے، آپ کہیں میں نبی ہوں ابھی دیکھیے پیٹ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں امام مہدی ہم آئے، چپت لگیں گے نہیں لگے؟ ہر طرح سے پٹائی جائے گی. تو اللہ فرما رہے کہ بھائی بندہ ہو وہی رہو، آگے پیچھے مت کھسکو. ٹھیک ہے. اب تم میری نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہو، فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو چھوٹے بن کر آؤ. جتنا چھوٹے بن کے آؤ گے اور جتنا جو ہے روتے بلکتے آئے ہوگے اور جتنا جو ہے کہ نہیں زمین کو پیشانی سے رکھ کے لگا کے آؤ گے، میرا دربار تمہارے لیے کھلتا چلا جائے گا. اور جہاں تم نے کالر والر اٹھایا اور بتایا کہ صاحب ایسا ہے کہ آ گئے ہم ڈگری لے کے تو بھاگو، جھاڑو مارو، شمار کرو. بڑائی کا وہاں کوئی چرچا نہیں اور بڑائی کی وہاں کوئی قیمت نہیں اور بڑائی کے بول کا وہاں کوئی ارے بھائی وہاں کوئی پذیرائی ہے؟ اگر پذیرائی ہوتی تو شیطان آدم بابا کی جگہ پہ وزیر اور خلیفہ فی الحال بن گیا ہوتا. اس نے 10 لاکھ سال عبادت اسی لیے کیا تھا، معلوم ہے آپ کو؟ 10 لاکھ سال عبادت کیا اور کہا کہ بس اللہ میں ایک بات میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹانگ اس کی پکڑو پھینکو، فخرج فإنک رجیم، یہ مردود ہے، اس کو میرے دربار میں آگے بڑھائی سوچ رہی ہے. ارے یہاں تو چھوٹوں کو کچھ ملتا ہے. نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کے 1/3 پارٹنر ہے. کیا کہا بھائی؟ کیا کہا؟ نہیں سمجھے آپ؟ میں نے تو اس لیے بولا کہ آپ جلدی سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی حکومت کے 3 حصے کر کے انہوں نے کہا ایک عیسیٰ، ایک ان کی ماں اور ایک اللہ. ٹھیک ہے. ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ 1/3 کا مالک ہے اور 2/3 جو ہے وہ عیسیٰ ان کی امی کا ہے. ٹھیک. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے قیامت میں تو کہیں ہاتھ جوڑیں گے وہ معافی گر جائیں گے. کیا کہ عیسیٰ کو جو ہے پہنچتے ہی بے ہوش ہو جائے گا. دربار میں جب طلب کیا جائے گا پوچھا جائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ ایسی کوئی غلطی کیا ہے؟ کہیں کہا آپ نے کہ میں اور میری ماں ہے کہ نہیں 2/3 کے مالک ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جائے. اس جواب کی سکت نہیں ہوگی کہ اپنی صفائی میں کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کچھ. اور دوسری بات لکھی ہے تفسیر البانی دیکھیے کہ عیسیٰ کے ایک ایک روئے سے فوارہ خون کا چھوٹنے لگے. خون کا فوارہ عیسیٰ بن جائیں گے پورے. اللہ کے سامنے اپنی اس بہتان کو جو لوگوں نے لگا رکھا ہے، اس بہتان کو، اس غلطی کو صفائی دینے کے لیے عیسیٰ کو کوئی لفظ نہیں ملے گا اور بے ہوش ہو جائے گا. آپ سمجھ گئے؟
اللہ نے جب کی پیشگی صفائی دنیا میں نازل کر دی اور فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، میرے مقرب فرشتے ہوں یا عیسیٰ ہوں ان کو بندہ بننے میں کوئی عار نہیں، لیکن ماننے والے ایسے بیوقوف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم بندہ نہیں خدا ہو۔ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ ایسی غلطی مت کرنا کہ مجھے صفائی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ نے نہیں کہا تھا، عیسیٰ کے ماننے والوں نے بعد میں کہا اس کی صفائی کے لیے ان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ٹھیک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، آپ کا آخری وقت چل رہا تھا، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لیکن اللہ لعنت یہود والنصارى پر بھیجتا رہے، فرمایا کہ جو ہے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اپنے نبیوں کی قبر کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا دیا تھا، اور آپ نے فرمایا لکھا ہے کہ حذر ما صنعوا، حضور ڈرا رہے کہ تم ایسی غلطی مت کرو کہ مجھے کہیں معبود بنانے میں کہیں تم مقدمے ڈال دو میرے اوپر کہ میں بھی معبود ہوں، میں بڑا ہوں۔ فرمایا کہ میں بہت چھوٹا ہوں، بہت چھوٹا ہوں، میں بہت عبداللہ و رسول ہوں، میں اللہ کا بہت ایک چھوٹا سا بندہ ہوں۔ انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، آپ ترجمہ پڑھو اس کا، آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اللہ کے بندے کا ایک بیٹا ہوں اور اس کی ایک بندی کا بیٹا ہوں، اور میں ایک بادی کے پیٹ سے پیدا ہوں۔ سبحان اللہ، سید الخلق جو ہو، انبیاء اور مرسلین کا جو امام ہو، اور جس کے نسب پر اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کی شرافت نسب کے سارے اسباب جمع کر رکھے ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں ایک بادی کے پیٹ سے پیدا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیف تقول ھذا، آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ آپ بنی ہاشم کے خلاصۃ الخلاصہ اور عرب العربہ آپ کا نسب ہے، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہاجرہ کیا نام سنا ہے؟ ہاں، فرمایا کہ اسماعیل جو میرے مورثین عالم میں ہیں، ابراہیم جیسے میرے باپ، اسماعیل میرے باپ، میرے آبا و اجداد میں ہیں، اور فرمایا کہ وہ ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہو۔ سبحان اللہ، وہ ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اسماعیل کو آپ نے فرمایا کہ میں لوڈی کے پیٹ سے پیدا ہوں۔ تواضع کا یہ مقام دنیا میں کسی کو مل سکتا ہے نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بندہ بنائے۔ کیا بنائے بھائی؟ مالک بننے سے توبہ کر لو، سیٹ بننے کا جذبہ نکال دو، ملکار با کہلانے کا شوق ختم کر دو۔ جس قدر بندگی ہوگی اسی قدر، اور بندے کا کام ہے مالک کا ہر حکم ماننا۔ کیسی لگاتا مان نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو اپنی شناخت پر پردہ ڈالنا ہو آگے اس سے وہ کیا کام لیا جا سکتا ہے؟ جو فوج وردی پہننے سے بھاگ رہی ہو وہ ڈیوٹی کب دے سکتی ہے؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے امت نے نبی کی وردی اتار دی اور معطل ہو گئی ہے، اور جو معطل داروغہ ہو گیا اور حاکم معطل ہو گیا وہ کوئی خدمت کرنے سے قاصر ہے، تکتا رہے گا، کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ آج مسلمان وردی پہننے کے لیے تیار نہیں، اور رسول کی ڈیوٹی کیا دے گا، نبی کی محبت کا دعویٰ کیا کرے گا، اور اس کی محبت پہ وہ کام کیا کرے گا، اور محبت کی یہ ڈیوٹی کب انجام دے سکتا ہے؟ حضرت خبیب ہے، ابو سفیان نے کہا تھا خبیب کیا تم چاہتے ہو تمہیں چھوڑ دیا جائے، محمد رسول اللہ کو پھانسی دے دی جائے؟ بخاری کی روایت میں انہوں نے کہا کہ جملہ واپس لو۔ محبت چھپائے ہوئے نہیں چھپتی بھائی۔ اس نے کہا کہ میں تو رسول اللہ کے قدموں میں کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا، میری جان جائے یہ میرے لیے آسان ہے، اور میرے نبی کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے مجھے یہ گوارا نہیں۔ تب ابو سفیان نے کہا تھا کہ بھائی محمد رسول اللہ کے چاہنے والوں کی دنیا میں نظیر میں نے نہیں دیکھی۔ تب جو ہے جب ابو مسعود ثقفی گیا تھا اس وقت اس نے کہا تھا کہ آپ حضور اگر تھوکتے ہیں تو کسی چاہنے والے کے ہاتھ پہ گرتا ہے، وضو کرتے ہیں تو پانی کی غسالے پر مار ہوتی ہے، پانی کو جو ہے اپنے بدن میں ملنے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں، اور جب نظر اٹھاتے ہیں
جان دینے والے انتظار کرتے ہیں کہ مجھے حکم دے. آج مسلمان کہاں چلا گیا؟ اتنے قدردانوں کے بیچ رہنے والا نبی آج ناقدروں کے یقینی جھمیلے میں آج اس کی فائلیں چل رہی ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی قدردانی کی توفیق دے, اس کی سنتوں کو پکڑنے اور انتخاب کرنے کی توفیق دے. اس کے عمل کے مقابلے میں کسی کے عمل کو ہمیں دیکھتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے تھی, چاہے جائے کہ آج ہم اپنی زندگی میں سجائے ہوئے. اللہ تعالیٰ دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہمارے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما, اپنی محبت معرفت عطا فرما. اللہ اس امت مسلمہ پر رحم فرما, عالم اسلام کو قوی فرما, عالم اسلام کو غالب فرما, عالم اسلام کو حکمرانی بالعدل نصیب فرما. اللہ عدل و انصاف کی آج یہ بات کرنے والے دنیا کے حکمراں, اللہ انہیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے انصافوں سے حکومت چھین لے, اے اللہ ظالموں کو تو حکومتوں سے دور فرما دے, اے اللہ عدل و انصاف والوں کو قریب فرما دے, اے اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرما کر اے اللہ ظالموں کے چنگل سے بچا دے. اے اللہ ہم سب کو ظلم سے زیادتی سے اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ نفس کے کہنے پر عمل کرنا اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں, اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں. اے اللہ ہم سب کو نفس کے پرستاروں سے نکال, اور نفس کی اے اللہ نفس کی فداکاریوں پر جو آج ہم اس پہ فدا ہوتے جا رہے ہیں, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما. اپنے اوپر قربان ہونے کا جذبہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک.